کہ جو ہمارے جو لیڈر رہے ہیں، گاندھی جی سے لے کے جواہر لال نہرو ہو، مولانا ابو کلام آزاد ہو، سردار پٹیل صاحب ہوں، امبیڈکر جی ہوں، جتنے بھی لیڈر رہے ہیں، انہوں نے اس ملک کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا گھر بنایا ہے۔ یہ سب کا گھر ہے، سانجھا گھر ہے، اور گاندھی جی نے تو اپنی جان بھی دے دی اس کے لیے، مگر جو آج حالات ہو رہے ہیں اس میں لڑایا جا رہا ہے آپس میں، اور مجھے ڈر ہے، خوف ہے، جو 1947 میں حالات ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اسی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ جب نوجوان نوکری کا ذکر کرتا ہے، نوکری کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی ہے، وہ اچھے ہسپتالوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ، وہ اچھے ہسپتال نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، اچھی شکشا نہیں ہے، کیونکہ جو تعلیم ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ انسان کے پر لگ جاتے ہیں تعلیم سے، وہ آپ دے نہیں سکتے ہو۔ ہمارے گلیاں، ہمارے کوچے، ہمارے سڑکیں آپ ٹھیک نہیں کرتے ہو تو کیا کرتے ہو کہ مسجد کو گرا کے اس میں دیکھو مندر ڈھونڈ لو، یہی ہے نا، یہی ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیے سنبل میں کتنا برا حادثہ ہو گیا، وہ بیچارے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی دکان پہ کام کرتا تھا، کوئی ریڑھی پہ کام کرتا تھا، مار دیا، گولی مار دی، تو کون بات کرے گا؟ آپ بات کرو گے تو الٹا آپ کو ہی جیل میں ڈال دو گے، جیسے عمر خالد 4 سال سے جیل میں ہے۔ تو آج کل سنوائی کہیں کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے اجمیر شریف درگاہ 800 سال پرانی، جہاں ہندو، مسلم، سکھ سب جاتے ہیں، اور وہ ہمارے بھائی چارے کی، گنگا جمنا تہذیب کی نشانی ہے۔ اگر کہیں نشانی ڈھونڈنی ہو تو وہ اجمیر شریف جا کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری ہندو بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری مائیں کیسے وہاں اپنا سر جھکاتی ہیں، منتیں مانگتی ہیں، اور دوسری طرف سے مسلمان ہوتے ہیں، تیسری طرف سے ہمارے سردار بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہو سکتی ہمارے ملک میں۔ اس کے پیچھے بھی پڑ گئے کہ اس کو بھی کھو دو، اس کے نیچے بھی دیکھو شاید مندر نکل آئے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کب تک چلے گا۔ لوگ تو جاگ گئے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو الیکشن میں ووٹنگ پرسنٹیج ووٹ کے وقت ایک ہوتی ہے اور گنتی کرنے کے وقت دوسری ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں بھی گڑبڑ ہے۔ کیا کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، ایک سٹیٹ چھوڑ دی تاکہ اپوزیشن بات نہ کر سکے، تو اس میں بھی شک ہے، اور الیکشن کمیشن اس میں کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ اگر 6 بجے جب ووٹنگ بند ہوئی، پرسنٹیج اگر 58 تھی، 3 گھنٹے کے بعد وہ 68 کیسے ہوگی، اور کاؤنٹنگ سے پہلے وہ 70 کیسے ہوگی؟ تو یہ مجھے لگتا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو جاگنا پڑے گا، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہمارا ملک بھی ہمسایہ ملک جیسا بن جائے، ابھی دیکھیے بنگلہ دیش میں بہت برا ہے، وہاں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جو ہم نے سنا ہے، تو یہاں ہم مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی کریں تو فرق کیا ہے؟ اتنا بڑا ملک ہمارا ہندوستان، اتنا وشال، اتنا سیکولر، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، تو جب ہم میں اور بنگلہ دیش میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، ہمارے یہاں ہم مائنورٹیز کو تنگ کریں گے، ان کی مسجدوں کو توڑ کے شیولنگ ڈھونڈیں گے، بنگلہ دیش میں اگر کوئی ہندو ہمارا بھائی وہاں کی زیادتی کے خلاف بات کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیں گے، یہاں ہم عمر خالد کو جیل میں ڈالتے ہیں، وہاں ان کو جیل میں، تو فرق کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ بنگلہ دیش تو اندرا جی نے اس کو آزاد کیا تھا، مگر آج وہاں بھی حالات بالکل ویسے ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں بھی حالات ویسے ہو رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہاں کے لوگوں کو، جو ہمارے سیکولر، دیکھیے ہندو میجارٹی سیکولر ہے، اس کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارے سردار بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مائنورٹی میں ہیں، تو ان کو مطلب وہ اس کے بغیر کچھ سوچ نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، مل جل کے رہنا ہے ہم لوگوں نے۔ تو ایسے میں سوچتی ہوں کہ جموں کی ایک بڑی ایک امپورٹنس ہے۔ میں جب جموں آتی ہوں تو یہاں میں دیکھتی ہوں سردار بھی چل رہا ہے، گجر بھی چل رہا ہے، پہاڑی بھی چل رہا ہے، ہندو بھی چل رہا ہے، کشمیری بھی چل رہا ہے، جو شکل ابھی کشمیر میں ہمیں نظر نہیں آتی اب، وہاں ایک ہی رنگ کے لوگ ہم چل رہے ہیں اس وقت، اور زیادہ سے زیادہ فوجی نظر آتے ہیں،
اور وردی میں لوگ نظر آتے ہیں، مگر جو جموں میں مجھے نظر آتا ہے جو رہن سہن ہے، ٹورسٹ کو چھوڑیے، جو رہن سہن ہے وہ بہت سیکولر ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے جموں کے لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. الیکشن میں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، مگر یہاں کے بھائی چارے کو سنبھال کے رکھنا ہے. کیونکہ وہاں سے ہوتے ہوتے مجھے کیا پتا یہاں بھی کسی مسجد پہ نظر پڑ جائے اور یہ کہنا شروع کر دیں، کیونکہ ان کے پاس تو لوگوں کو دینے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے. نوکریاں، سب سے زیادہ بے روزگاری ہمارے ملک کے اندر، اس میں سب سے زیادہ بے روزگاری جموں کشمیر کے اندر. تو الیکشن میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بجلی ہم پیدا کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں کارخانے کیسے کھلیں گے، کیسے چلیں گے؟ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کے باوجود بجلی ہے ہی نہیں. وہ ملک میں بانٹی جاتی ہے مفت، کہیں 200 یونٹ، کہیں 300 یونٹ، کہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملتا. ہمیں تو وعدہ کیا ہے نیشنل کانفرنس نے 200